موجود نہ تھا. سننا ذرا پیارے, عمر شریف خاتون جنت کی تقریباً 5 یا 6 برس تھی. آپ نے نہ چادر ڈالی سر پہ, چادر تطہیر توڑ لگائی, انگلی پکڑی, کہا چچا وہاں لے چلو جہاں میرے باپ ہے. توڑتی ہوئی حرم شریف میں آئی ہے. ایک طرف سے آپ نے کھینچا, دوسری طرف سے سیدہ نے دھکیلا. جب اوجڑی ہٹی گردن سے, میرے سرکار کا سر مبارک اٹھا, آنکھیں سرخ ہو چکی تھی اس کے وزن پر, چہرے پہ لالی آ گئی ہے, سجدے کی جگہ آنسو سے تر ہو چکی تھی. اللہ اکبر, وہ صحابی تو سمٹ کے کھڑے ہو گئے, لیکن سیدہ چونکہ بیٹی تھی باپ کی گود میں بیٹھ جاتی ہے, اپنے دوپٹے سے باپ کے چہرے کو صاف کیا, روتی جا رہی ہے. آقا کریم کے لبوں پر جب میرے سیدہ خاتون جنت نے باپ کے لبوں پہ کپکپاہٹ دیکھی, آنکھوں میں آنسو کے قطرات دیکھے, محبوب نے بیٹی کا متھا چوما. اب بیٹی سے برداشت نہ ہوا, اٹھی ہے محبوب کی گود سے, خلاف کعبہ پکڑ لیا ہے. کہتی ہے میرے مالک جنہوں نے میرے باپ کے ساتھ یہ کیا ہے, کسی کو جینے کا ادھیکار نہیں ہے. اتنا کہنے کی دیر تھی, سرکار تیزی سے اٹھے, بیٹی کو سنبھالا, کہا خبردار فاطمہ اب کچھ نہ کہہ دینا, تو فاطمہ ہے, تیری بات نہیں ٹالی جائے گی. لیکن اتنا کہہ چکی تھی کہ کسی کو جینے کا حق نہیں ہے. مشیت کہہ رہی تھی, اے فاطمہ وقت آنے دے, بدر کا میدان سجنے دے, ایک ایک کا سر قلم کیا جائے گا. اور تاریخ گواہ ہے جنہوں نے مصطفیٰ پر اوجڑی ڈالنے میں سازش اور مشورہ کیا تھا, بدر کے میدان میں یوں فاطمہ کی دعا قبول ہوئی کہ ان کے سر الگ پڑے ہوئے تھے, ان کے سر الگ پڑے ہوئے. زندہ باد نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی, حضور سید سلیم صاحب قبلہ, سرزمین بھامنی بزرگ, علماء اکرام. بہت اچھا پیغام بھائی مفتی صاحب, بہت اچھا. یہ بیٹی درد کرتی ہے باپ کا, ہم کتنا کرتے ہیں. ابھی بھی میں تمہیں سینکڑوں میسج دکھا سکتا ہوں بیٹیوں کے جن کی صرف یہ شکایت ہے, ذرا یہ تو تقریر کر دیا کرو. بیٹیاں باپ کی مرضی سے رشتہ کریں تو باپ ذرا دیکھ بھال کے رشتہ کرے. سینکڑوں ایسے میسج دکھاؤں گا. کتنے ایسے میرا بھائی مجھے دیکھنے نہیں آتا, کتنے ایسے میرے اپنے مجھے پوچھنے نہیں آتا, کتنے ایسے میسج آپ کو دکھاؤں. یہ کیا ہے؟ ہمارا معاشرہ ظالم ہوتا جا رہا ہے, ہمارے دل پتھر ہوتے جا رہے ہیں. خدا را پیار کیجئے گا. میں بات کہہ رہا تھا بیٹی کیا ہوتی ہے. چلے آگے, ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. خدا را بیٹیوں کا خیال کریں, خیال کریں بیٹیوں کا. آپ کیوں اپنے سمدھی کے چکر میں آ کے تم نے اپنی بیٹی چھوڑ دی؟ ذرا سی انبن سمدھی سے کیا ہو گئی, قسم کھا لی چوکھٹ پہ نہیں جاؤں گا. سوچا کرو ذرا بیٹی کیا ہوتی ہے. میرے حسین سواری سے اترے, دل میں خیال تھا, توجہ ہے نا, وہی بات یاد آ گئی. دل میں خیال تھا جی بھر کے پیار کرنا ہے. خدا کی قسم میں نے ایسے جنازے بھی دیکھے کہ جن جنازوں کے پیچھے میں نے بیٹیوں کو دیوانوں کی طرح بھاگتے دیکھا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے, تجربہ نہ کیا ہو تو کر لینا. باپ کا انتقال ہو جائے اور رات میں گھر سے رونے کی آواز نہ آئے نا, تو سمجھ لینا اس کی کوئی بیٹی نہیں ہے. بہت بڑی بات میں نے کہہ دی. جس گھر میں میت پڑی ہو اور کوئی رونے والا نہ ہو, سمجھ لینا بیٹی نہیں ہے. اس لیے کہ باپ کا انتقال ہو جائے نا تو بیٹا 10 منٹ روتا بیٹھ کے جنازے پہ, 20 منٹ بس. حالانکہ میں رونے کی حمایت نہیں کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ رویا کرو, اور اپنوں کی میت میں آنسو آئی جایا کرتے ہیں. یہ حضور کی حدیث سے بھی ثابت ہے. بات سنیے گا جو میں کہنا چاہتا ہوں. البتہ بیان کر کے رونے سے منع کیا گیا. سینہ پیٹنا, بال نوچنا, یہ اسلام میں نہیں ہے. اگر باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا 10-15 منٹ رو کے, اگر بیڑی پیتا تو کونے میں بیڑی پیے گا, مسالہ کھاتا تو پڑیا ڈالے گا, سگریٹ پیتا سگریٹ پیے گا. اس کے بعد کہے گا بتاؤ جی کفن کدھر ملتا ہے, کفن کدھر ملتا ہے. 4 یاروں میں جا کے اپنا وقت خرچ کرتا ہے. مگر خدا کی قسم کوئی مثال دیکھی ہو تو بتاؤ, جب بیٹیاں باپ کے جنازے پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو اس وقت تک جنازے کو نہیں چھوڑا کرتی جب تک جنازہ گھر سے نہ چلا جائے. کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ بیٹے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں باپ کے پیار کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ کاش آپ محسوس کریں اس احساس کو۔ جب جنازہ اٹھتا ہے نا باپ کا تو بیٹیاں روتے ہوئے پاگلوں کی طرح گھر سے نکل آتی ہیں۔ سب سے برا حال بیٹیوں کا ہوتا باپ کے انتقال پر۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ بیٹی کی ولادت پہ باپ کیا سمجھتا ہے، لیکن باپ کے ہونے پہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی سمجھا کرتی ہے، اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہے وہ بیٹی جس کے سر پہ باپ ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی عزت کیا کرو، درد سمجھے بیٹیوں کا۔ حسین کے دل میں کیا آیا؟ میرا امام چاہتا تھا جی بھر کے پیار کرے، لیکن بیٹی بھی بیٹی ہوتی ہے۔ قریب پہنچے، آپ نے یوں بازو پھیلا دیے تھے، آ بیٹی میرے سینے سے لگ جا۔ بیٹی صرف 7 سال کی ہے اور ذہانت دیکھیے، جیسی بازو پھیلائے نا بیٹی نے ہاتھ جوڑ لیے۔ ابا یہ تکلیف نہ اٹھائیے۔ کیوں بیٹی؟ کہا صبح سے دیکھ رہی ہوں آپ نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں، یہ بازو تھک گئے ہیں وزن اٹھاتے اٹھاتے۔ میں بیٹی ہوں، میں آپ کو یہ تکلیف نہیں دوں گی، میں بیٹی ہوں یہ تکلیف نہیں دوں گی۔ ابا جی ایسا کیجئے ابا، اتنے جھک جائیے جیسے بندہ رکوع میں جھک جایا کرتا ہے۔ کیا کرنا ہے بیٹی؟ کہا آج مجھے پیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جرت دیکھیے، جس کا ایک چلا جائے ہوش اڑ جاتے ہیں، جس کے سامنے اکبر گیا ہو، جس کے سامنے اصغر گیا ہو، جس کے سامنے قاسم گیا ہو، جس کے سامنے غلام محمد کی لاشیں پڑی ہو، جس کے سامنے چچا عباس کے بازو پڑے ہو، پھر بھی ہمت دیکھیے، کہتی ہے ابا ذرا جھک جائیے، آپ کو پیار کرنا ہے۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، آنے کے بعد جیسی آپ جھکے گئے، بیٹی نے یوں بازوؤں کی بھار بنایا، باپ کے گلے میں ڈالا، کبھی ماتھا چوم رہی ہے، کبھی پیشانی چوم رہی ہے، لب و رخسار چوم رہی ہے، گلا چوما، سینہ چوما۔ میرے حسین نے کہا تھا اے بیٹی بتا تو صحیح اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ تب حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا میں نے جو اتنا پیار کیا ہے یہ صرف میرا پیار نہیں ہے۔ کہا پھر؟ تو حضرت سکینہ نے کہا تھا ابا جو ماتھا چوما ہے یہ میرا بوسہ نہیں بلکہ نانا مصطفیٰ کے بدلے کا بوسہ ہے، دانے رخسار کو چوما ہے یہ بابا علی کا بوسہ ہے، پائیں رخسار کو چوما ہے ماں فاطمہ کا بوسہ ہے، تیرے لبوں کو چوما چچا حسن کا بوسہ، تیرے گلے کو چوما وہ میرا بوسہ۔ آقا کہتے حسین اے بیٹی یہ تو بتا سینہ کیوں چوما تھا؟ کہا ابا یہ نہ پوچھئے برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ کہا بتانا؟ کہتی ہے ابا جو میں نے سینہ چوما ہے وہ کسی اور کا پیار نہیں بلکہ وہ بیٹی جو تیری مدینے رہ گئی تھی اسی سغرا کے بدلے کا پیار کیا۔ اے بیٹی کس لیے؟ کل رات کو سوئی تھی، خواب میں سغرا آئی تھی، اس نے کہا تھا سکینہ جب شام کا وقت ہوگا بابا جاتے ہوں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی، مجھے نہ بھول جانا، جب سب کے بدلے کا پیار کر چکے تو میرے بدلے میں میرے باپ کے سینے کو چوم لے۔ اے ہے زبان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت سرور عالم کانفرنس بلالی کا بیٹی۔ بہت اچھا پیغام مفتی صاحب۔ یہ بیٹی ہوتی ہے، پوچھ کبھی کربلا والوں سے بیٹی کیا ہے، پوچھ رشتے کیا ہوتے ہیں۔ آج اپنوں کے گلے کاٹنے پہ لگے ہو، جلسوں کا مزاج مزے بنا دیا۔ مولوی نہیں جھوکر آنا چاہیے، صبح اٹھ کے لوگ کہیں موج آ گئی۔ یہاں مونڈ بنانے نہ آیا کرو، یہ جلسے ہیں صاحب، یہاں تقدیر بنانے آیا کرو، یہاں تقدیر بنانے آیا کرو۔ کوشش یہ کیا کرو کہ جو کمیاں ہیں انہیں دور کریں گے، جو اچھائیاں ہوں گی انہیں سینے سے لگائیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔ رشتوں کی قدر کریں گے، اپنوں کے خلاف مقدمے کریں گے، کوئی بات نہیں، بچے ہیں۔ ہاں انہوں نے بھی اس لیے انہوں نے بھی یہ کہہ دیا انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہاں آدھی بات کہہ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اپنوں کے خلاف مقدمے نہ کرنا، اپنوں سے لڑائیاں مت کرنا، اپنوں سے جھگڑے نہ کرنا۔ یاد رکھیے گا چائے پی کے بھائی کہنے والے بہت مل جاتے ہیں، تیرے سینے کی اپنے سینے پہ کھانے والا بھائی دوبارہ نہیں ملا کرتا ہے، خیال رکھنا اس بات کا۔ ہاں یہ خیال کیجئے گا، رشتے نبھا کے چلیے۔ آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ شفقت کیجئے، چھوٹے ہیں تو بڑوں کا ادب کیجئے۔ خدا کی قسم سارے اختلافات کا جنازہ ہی نکل جائے گا، لیکن جانتے ہو
बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कहावत सुनी है नहीं? झगड़ा भाई भाइयों का होता है तो वो जो हराम खोर हलवा खाने वाले जो चाय पी के आके कहते मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, मियां दबियो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम एक कदम चलोगे हम दो चलेंगे, तो ये कह रहा सबसे अच्छा हमदर्द तू ही है, जबकि ये नहीं पता ये तेरे घर को आग लगा रहा है। दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अपनों से प्यार करो, अपनों से मोहब्बत करो, अपनों से निभा के चलो। सबको ये देखो, अगर अकीदे में सुन्नी है तो फिर भाई है हमारा। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। बोलो, किसी के घर बैठ के आग तो नहीं लगानी है। याद रखिएगा, ये लड़ने वाले बाद में दोज़ख में डाले जाएंगे, लड़ाने वाले को पहले ठोका जाएगा। इसलिए सुलह करा सको तो करा लेना, झगड़ा ना कराना। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे ही। छोटे हों बड़े हों अमीर हों गरीब हों, सारे लोग ना कोशिश ये करें कि हम एक दूसरे से वफा करेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे, अपने पूरे परिवार को अल्लाह और उसके रसूल का इश्क दिखाएंगे, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत सिखाएंगे, अपने परिवार की अच्छी परवरिश करेंगे। और परवरिश में सबसे अहम हाथ माओ का होता है। ये औरतें जितनी भी इस ख्याल की हैं कि मियाँ गए कमाने औरत गई लुटाने, इन माँ बहनों से गुजारिश है, खुदारा कमाई कैसी होती है आदमी से पूछो, पैसे में आग ना लगाओ। अगर तुम्हारा शौक 10,000 का जोड़ा पहनने का है, शोहर की कमाई 500 रुपए है, तो फटे कपड़े में पैबंद लगा के पहन ले। यहां भले इज्जत मिले ना मिले, मरने के बाद अल्लाह कब्र में इज्जत अता फरमाएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह यही बेटियों को। हम जाके सबसे पहले ये करते हैं, अपनी बीवी से कहते हैं तुझे पता मौलाना क्या कह के गए, आज से ऐसे ही कहिए जैसे उन्होंने कही है। और बेटी से कहता बता कौन से कपड़े लाऊं, वो कहती है अब्बा वो लाना जो आधे। बेटी को नंगा रखते हो, बीवियों को पर्दे कराते हो। उस वक्त तक घर नहीं संवरेंगे जब तक बेटियां नहीं संवरेंगी। आप सिर्फ बेटियों को संवारना शुरू कर दो, घर की बहुएं खुद ब खुद संवर जाएंगी। करेंगे इंशाअल्लाह, यही तालीम देंगे बेटियों को। हाँ, और माँ बहनों से गुजारिश है, ये जो सुबह सुबह फजर के बाद तुम्हारे चूल्हे से आवाज आती है अल्लाह करे डूब के मर जा, तू लौट के ना आए, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू रोड पे मर जा, मुंह बंद रख। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला गया ना, कोई घास डालने वाला नहीं मिलेगा। ये शोहर होता है। जिस दिन ये मर गया, तेरे बेटे ही तुझे टुकड़े नहीं देंगे। है कि सभा में तेरे शोहर के मरने के बाद दुकान भी बटेगी, जमीन का भी तबसरा होगा, घर के भी चर्चे होंगे, लेकिन तेरी कोई बात नहीं करेगा। तू मुंह देखेगी कौन तुझे अपनाएगा। इसलिए खुदारा शोहर की इज्जत कर। जब तक ये दुनिया में है तेरी हुकूमत चल रही है। जिस दिन ये कफन में लिपट गया, तेरी हुकूमत का सिक्का उसी दिन खत्म हो जाएगा। जब शोहर घर से निकला करे तो उसे दामन फैला के बद्दुआ न दिया कर, उसे आंचल फैला के दुआएं दिया कर। कहा कर मालिक तेरी अमान में दिया, सुहागन छोड़ के गया है, मालिक सुहाग के जोड़े में मिलाना। फी अमानिल्लाह कहा कर, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के रुखसत किया कर। खुदा की कसम फिर हाथ से तुम्हें जुदा नहीं करेंगे। लेकिन मेरी बहन, घरों को जन्नत बनाइए। शोहरों को बाहर की टेंशनें बहुत होती हैं, घर की न दीजिएगा। अपनी मुसीबतें बर्दाश्त कर लो, शोहर के साथ खड़ी रहो। तुम शोहर का साथ दो, खुदा की रहमत क़यामत में तुम्हारे साथ हो जाएंगे। इसलिए ये बेटियों को भी समझाइए, बहनों को भी समझाइए। फरमाइश कर रहे हैं इश्तियाक भाई के हुजूर का शजरा पढ़ना है। ये शायद कमेटी वालों की जानिब से कहा गया, लेकिन मैं बता दूं थोड़ा साउंड वाले साउंड अच्छा करें। तकरीर तो मैंने कर ली जैसे भी कर ली, और मजमे वाले अब जरा कह दें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह आपने बड़े प्यार से सुना, बहुत मोहब्बतों से सुना। बस मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे शजरे की फरमाइश की गई है, इसे थोड़ा सा मोहब्बतों से सुन लीजिएगा। जब मैं आपको हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या कहना है? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। अब तक जो खड़े ना मेरे भाई, आप भी अगर बोल दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। देखो बीच में डंडी न मार जाइए। कभी सोचो लो मौलाना ने हरियाई भर दी है,
اور اب چپ ہو، جب رکنے والے تھوڑے ہیں وہیں رک جاؤں گا جہاں تم چپ ہوگے. نہیں چپیں گے نا انشاءاللہ؟ کیسے بولیں گے ذرا بولیں. آدم کے بیٹے شیش. اللہ آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ اتنی رات تک تو بڑے بڑے انسان سو گئے ہوں گے، لیکن آپ بچے ابھی تک جاگ رہے ہو. یقیناً یہ ماں باپ کی اچھی پرورش ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں. بول دیں ذرا سبحان اللہ. آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے نام، لمکنے نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے شام، شام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالق، شالق کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابا، رابا کے بیٹے شارو، شارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے ابام، ابام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے ادران، ادران کے بیٹے موید، موید کے بیٹے مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فار کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے نوجوانوں. اللہ اکبر. خدا را کوشش کریں گے اپنے معاشرے کو بہتر کریں. نوجوانوں ہم ویسے ہی بہت مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ساری دنیا مٹانے پہ لگی ہے. اپنوں سے گزارش ہے خدا را اپنوں کی ٹانگ نہ کھینچیے گا. کوئی پھنسا ہو تو اس کی مدد کر دیجئے گا. تم یہاں پھنسے ہوئے کو نکال لو، اللہ کی رحمتیں تمہیں قیامت کے دن پھنسنے سے بچا دیں گے. کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کی مدد کریں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے کے کام آئیں گے انشاءاللہ. اگر اللہ پیسے دے گا تو ہم ضرورت مندوں کے کام آئیں گے انشاءاللہ. کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی فرمایا گیا اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہاں یہ ہماری اور آپ کی مشترکہ خوش نصیبی تھی کہ آل نبی اولاد علی کی یہاں پہ بیٹھک رہی. یقین کیجئے گا ان لوگوں کو آ جانا ہی ہمارے لیے باعث برکت ہوا کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا اس رات میں کہاں تھے؟ ہم کہیں گے مالک تیرے محبوب کے جلسے میں تھے. کوئی گواہ ہے؟ ہم ان کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اپنے آقا کی بارگاہ میں لاڈلا بیٹا تیرا حضور کی چوکھٹ پہ جائیں گے، پھر حضور کو لے کر اپنی چوکھٹ تک جائیں گے. انشاءاللہ العزیز دیکھنا ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. کسی نے امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا تھا حضور سید کی شان کیا ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا بس اتنا سمجھ لو اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. سمجھ کے اب آپ بھی کیسی عزت کرنی ہے ہمیں سادات اکرام کی. حضور کی نسل ہے، یہ حضور کے گھر والے ہیں، یہ حضور کے شہزادے ہیں، یہ حضور کے پریوار کا ایک چشم و چراغ، ایک کھلتا ہوا پھول ہے. خدا کی قسم ہم نے حضور کو تو نہیں دیکھا، حضور کی آل کو دیکھ لیا ہے، حضور کی آل کو دیکھ لیا ہے. کوشش یہ کیجئے گا سادات کا احترام کریں، علماء سے پیار کریں، اماموں کی عزت کریں، پڑھے لکھے لوگوں کی قدر کریں. کم پڑھے لکھے لوگ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بولا نہ کریں. مجھے ایسا محسوس ہوا یہاں کر کے کہ شاید یہاں کسی نے سمجھایا نہیں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے کیسے بات کی جاتی ہے، کس طرح سے ان سے تمیز سے پیش آیا جاتا ہے. آپ اگر کم پڑھے لکھے ہیں تو خیال کیجئے گا کہیں کسی کو آپ کی زبان سے تکلیف نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، بس حضرت تشریف لائے، ہم حضرت کا استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ان کا کرم ہے اتنی دیر تک بیٹھے رہے. اللہ تعالی ہم سب کے سر پر حضور کے آل کا دامن ایک کرم دراز فرما دے. ہماری نسلوں کو حضور کے عاشقوں کی قدموں میں اللہ جگہ عنایت فرمائے. بچوں ہوئے اغلاط ان کو معاف فرمائے. رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات. نہیں ہاں مجھے جو حکم دیا جا رہا ہے تائی بھائی آ چکے ہیں، اللہ سلامت رکھے. کیا فجر کیا کام
مجھے اجازت دیں نہ بابا نہ میں آپ کو ناراض ہو کے نہیں جانا دوں گا بس سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ سلام پڑھنے سلام